بعد مغرب عرب حضرات شیخ بہاؤ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 8762 ترجمہ مولوی عبید اللہ صاحب۔ ہر زمانے میں بہت سے انسان یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی مادی چیزوں میں ہے، جیسا کہ تجارت، دکان، مکان میں اپنی کامیابیاں سمجھتے ہیں، مگر دین کی حقیقت میں کامیابی ہے۔ لیکن آج صورت ہے دین کی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی عرب مہمان جو ہے بتا رہے ہیں، عرب مہمان دین کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے دین کی حقیقت پر وعدہ فرمایا، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا سب اسباب پر، چیزوں پر، شعبوں پر سے یقین ہٹ کر اللہ پر یقین بیٹھ جائے، ان اعمال پر یقین آ جائے جن کو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کامیابی کا مدار دو باتوں، ایمان اور اعمال، دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی۔ قرآن کی آیات ہے، ایمان جو عمل بدن سے نکلے خالص ہو اس پر خدا کا وعدہ ہے۔ یعنی دل میں ایمان ہو اور اعمال بدن سے نکلنے والے وہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو اللہ کے وعدے ہیں۔ مغفرت کا وعدہ، یعنی اللہ کا وعدہ ان دو اعمال پر، ایک تو ایمان، دوسرا اعمال صالح پر، مہمان نوازی، جنت الفردوسی، ان دونوں پر عزت، بلندی، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، چیزوں میں کچھ نہیں، بغیر ارادے کے کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں واقعات اللہ نے جو ہے امت کے سامنے بتا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ، اللہ کے حکم سے آگ انہیں گلزار ہوئی، چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام اللہ نے جو ہے ارادہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہیں ہوا۔ یعنی بغیر حکم کے نہ چھری چل سکتی نہ آگ جلا سکتی۔ اللہ کا جو ہے ارادہ، چند مثالیں دی ہیں۔ دوا محتاج ہے شفا دینے میں، دوا بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے تندرستی دینے میں۔ دکان میں روزی دینے کی کوئی قوت نہیں، اللہ میں یہ قدرت ہے کہ بغیر دکان کے جب چاہے جس کو چاہے اس طرح سے علوم دینی کا بھی حاصل ہے۔ اگر طالب علم رزق دیں گے اور طالب علم محنت کر کے علم دین حاصل کرے تو مگر اس کی حقیقت سے محروم ہوگا تو اس کا نفع نہیں ہوگا۔ اگر اس طریقے سے حاصل نہ کیا جائے جو طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادب سے، عاجزی سے، اطاعت سے، عمل سے اگر حاصل نہ کیا جائے اور اکڑ سے، غرور سے حاصل کیا جائے تو اس علم سے اس کو نفع نہ ملے گا۔ اب علم اس کے لیے علم نجات نہ ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑی ناکامیابی اور بدبختی یہ ہے کہ وسائل تو حاصل ہوں اور مقاصد حاصل نہ ہوں، اور کامیابی فلاح یہ ہے کہ مقصد ہوں اگر جبکہ وسائل نہ ہو۔ نبیوں کے پاس، صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس وسائل تھے، مقصد حاصل تھے، کامیاب ہوئے۔ ایک تو وسائل میں اور دوسری چیز مقاصد میں۔ فرعون وسائل رکھتا تھا مگر اس کے سارے مسائل ضد سے خالی تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل مسائل نہیں رکھتے تھے، مقصد ان کے پاس تھا، کامیاب ہو گئے۔ حکومت فرعون کی، ملک، چیزیں، ساری کی چیزیں مقصد بنی اسرائیل کو ملی۔ خداوندی صفات، خدا ان سے استفادہ حاصل کرنے کی محنت کا نام ہے۔
مشق ہے، یعنی دین کی محنت طریقۂ نبوی کے طریقے پر عاجزی سے، انکساری سے، ادب سے، دعاؤں سے، پیشانیوں کو اللہ کے سامنے رگڑنے سے اور خدمت علم والوں سے راضی کر کے حاصل کرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرعون کی دولت بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔